ریڈیو وائس آف سنت لندن۔ جب کسی پرسکون جھیل میں ایک چھوٹا سا پتھر پھینکا جاتا ہے تو لہریں آہستہ آہستہ کنارے تک آتی ہیں۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور لوگ اکثر عالمی سیاست کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ کہیں کچھ چھوٹا سا واقعہ ہوگا اور اس کے اثرات نرم لہروں کی طرح آئیں گے۔ لیکن ذرا تصور کریں اگر اس جھیل میں اچانک ایک پورا پہاڑ گرا دیا جائے۔ تب تو لہریں نہیں، پورا سونامی آئے گا۔ ایگزیکٹلی، ایک ایسا سونامی جو آس پاس کے تمام ساحلوں کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور دنیا آج کل بالکل اسی سونامی کا سامنا کر رہی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور ایسا سونامی سرحدوں کو نہیں دیکھتا۔ سیاسی اور فوجی حلقوں میں ہمیشہ یہ توقع کی جاتی ہے کہ آگ صرف وہی لگے گی جہاں چنگاری بھڑکی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بالکل۔ حقیقت یہ ہے کہ جب عالمی طاقتیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو آگ کا دھواں اور اس کی تپش ہزاروں میل دور بیٹھے عام انسان کے باورچی خانے تک محسوس کی جاتی ہے۔ اور اسی تپش کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں ہیں، تو باقاعدہ طور پر ریڈیو وائس آف سندھ لندن کے تمام سننے والوں کو اس تفصیلی تجزیے میں خوش آمدید۔ شکریہ۔ اور سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ اس اہم تجزیے کی تحقیق اور پیشکش کی تیاری سارویچ ادھو، ڈائریکٹر نیوز کی جانب سے کی گئی ہے۔ بالکل۔ آج کا ہمارا موضوع بالکل اس پہاڑ جیسا ہے جس نے عالمی جھیل میں ایک ایسا بھونچال پیدا کر دیا ہے جس کی گونج دنیا کے ہر حصے میں گونج رہی ہے۔ یعنی ہم بات کر رہے ہیں فروری 2026 میں شروع ہونے والی آپریشن ایپک فیوری کی۔ ہاں، امریکہ، اسرائیل اور ایران کی اس تباہ کن جنگ کی جس نے معاشیات، ڈپلومیسی اور جغرافیہ سب کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ یہ واقعی ایک معمولی فوجی تصادم نہیں ہے۔ اگر ہم امریکی انٹیلیجنس یعنی ODNI کی حالیہ رپورٹس دیکھیں یا الجزیرہ، نیو یارک ٹائمز اور رائٹرز جیسے عالمی خبر رساں اداروں کو پڑھیں، اور CSIS اور INSS جیسے اہم تھنک ٹینکس کا ڈیٹا بھی ہے ہمارے پاس، ہاں، ان سب کا مشاہدہ کریں تو ایک بات واضح ہوتی ہے، یہ عالمی معیشت اور توانائی کے ذرائع کو نئے سرے سے ترتیب دینے والا واقعہ ہے۔ صحیح۔ ہم نے ان تمام ذرائع سے حقائق اکٹھے کیے ہیں تاکہ اس عالمی بحران کے پیچھے چھپے اصل محرکات کو سمجھا جا سکے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم صرف خبریں نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم ان واقعات کے کیوں اور کیسے پر گہرائی سے بات کریں گے۔ تو چلیے سیدھا وہاں چلتے ہیں جہاں سے اس معاشی سونامی کی ابتدا ہوئی، خرگ آئیلینڈ۔ دیکھنے میں تو یہ جزیرے نما ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہے۔ دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن اس کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ وہی نا، امریکہ اور اسرائیل نے سب سے پہلے اسے نشانہ کیوں بنایا؟ اس کی وجہ بہت سیدھی لیکن انتہائی سنگین ہے۔ خرگ آئیلینڈ اصل میں ایران کی معیشت کی شہرگ ہے۔ خارج ہونے والا 90% ایرانی تیل اسی جزیرے کے ذریعے دنیا بھر میں جاتا ہے۔ اچھا، 90%، یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک پورٹ نہیں ہے، یہ ایک پورا انفراسٹرکچر ہے جہاں بڑے بڑے آئل ٹینکرز آتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے سیدھا اس اہم تجارتی مرکز کو ہوائی حملوں کا نشانہ اس لیے بنایا تاکہ ایران کو معاشی طور پر فالج کیا جا سکے۔ یعنی ان کا مقصد جنگ کے میدان میں لڑنے سے پہلے ہی ایران کی لڑنے کی معاشی صلاحیت کو ختم کرنا تھا۔ ایگزیکٹلی، انہوں نے معاشی شہرگ پر وار کیا۔ لیکن ایک منٹ، یہاں مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ ہوائی حملے تو ٹھیک ہیں، لیکن پینٹاگون کی رپورٹس کے مطابق امریکہ اپنے 3082 ایئربورن فوجیوں کو مشرق وسطیٰ بھیج رہا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ تو اس کا واضح مقصد اس جزیرے پر مکمل زمینی کنٹرول حاصل کرنا ہے نا؟ کیا کسی اور ملک کے اس قدر اہم جزیرے پر پیراٹروپرز اتار کر قبضہ کرنا عملی طور پر اتنا آسان ہے؟ آسان بالکل نہیں ہے، اور یہی اسٹریٹجی کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ دیکھیں، 82 ایئربورن امریکہ کی سب سے تیزی سے حرکت میں آنے والی فوجی ڈویژن ہے۔ صحیح۔ ان کو اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ صرف جزیرے کی تنصیبات تباہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہاں اپنی فزیکل موجودگی قائم کرنا چاہتا ہے، تاکہ ایران فیوچر میں سے دوبارہ استعمال نہ کر سکے۔ بالکل، لیکن اس قدم کی لاجسٹکس انتہائی پیچیدہ ہیں۔ جزیرے پر فوجیوں کو بھیج کر انہیں مسلسل سپلائی دینا جبکہ ارد گرد ایرانی فوج موجود ہوں، یہ ایک بہت بڑا فوجی جوا ہے۔ چلیے
اس کے تہ تک جاتے ہیں۔ کیا کارگ آئلینڈ پر ممکنہ زمینی قبضہ ایسا ہی نہیں ہے جیسے کسی آگ اگلتے آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھ کر اسے بجھانے کی کوشش کرنا؟ بہت خوب، یہ تشبیہ بالکل موزوں ہے۔ آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھنے سے آگ نہیں بجھتی۔ کیونکہ جب آپ کسی کی معاشی شہرک پر پاؤں رکھتے ہیں تو رد عمل تو آئے گا نا، اور وہ رد عمل صرف مشرق وسطی تک تو محدود نہیں رہا۔ واقعی، یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنے جزیرے کے دفاع میں صرف فوجی لڑائی نہیں لڑی، بلکہ اس نے عالمی معیشت کی نس دبا دی۔ آپ آبنائے ہارمز کی بندش کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، انہوں نے آبنائے ہارمز یعنی اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا۔ اور اس آبنائے ہارمز کی بندش کا طریقہ کار کیا ہے؟ مطلب مطلوبہ راستہ کوئی دروازہ تو نہیں جسے تالا لگا دیا جائے؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، آبنائے ہارمز ایک انتہائی تنگ سمندری راستہ ہے۔ یہ اپنے سب سے تنگ حصے میں محض 21 میل چوڑا ہے۔ اچھا۔ اور جہاں سے بڑے جہاز گزر سکتے ہیں نا، وہ راستہ صرف 2 میل چوڑا ہے۔ ایران نے اس تنگ راستے میں سمندری سرنگیں یعنی سی مائنز بچھا دی ہیں۔ او واو، صرف 2 میل کا راستہ اور وہاں مائنز؟ بالکل، اور اپنی تیز رفتار چھوٹی کشتیوں اور ڈرونز کے ذریعے اس راستے کو کمپلیٹلی چوک کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہاں سے کتنا تیل گزرتا ہے؟ شاید دنیا کا ایک بڑا حصہ۔ دنیا کا 20% تیل، اور قطار کی مایاوی قدرتی گیس یعنی LNG کی سپلائی بھی یہیں سے ہوتی ہے۔ باپ رے! تو جب آپ نے اس 2 میل کے راستے پر بلاک لگا دیا تو دنیا کے توانائی کے نظام کو ایک طرح سے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوا ہے، جس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے سکرینز پر فلیش ہو رہا ہے۔ تیل کی قیمتیں $126 فی بیرل تک پہنچ گئی ہیں۔ $126؟ یہ تو عالمی معیشت کے لیے تباہ کن ہے، خاص طور پر ایشین مندیوں کے لیے، جیسے چین، بھارت اور جاپان۔ ہاں، جن کے معیشت اور فیکٹریز اس تیل اور گیس کے بغیر ایک دن نہیں چل سکتی، وہاں سنگین بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اور یورپ کا کیا حال ہے؟ وہ تو پہلے ہی رشیا یوکرین جنگ کے بعد گیس کے مسائل سے دوچار تھا۔ یورپ اب مکمل فریز ہونے کے دہانے پر ہے، اور اسی شدید معاشی دباؤ نے دنیا کے اہم طاقتوں کو مجبور کیا کہ وہ کسی طرح اس آگ کو روکیں۔ صحیح، کیونکہ فوجی ٹکراؤ اپنی جگہ، لیکن جب دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس اور فیکٹریز بند ہونے لگیں تو ڈپلومیسی کو درمیان میں آنا ہی پڑتا ہے۔ یہ ایک بات دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے۔ تو ایسی تباہی کو روکنے کے لیے پاکستان کا راستہ کیوں چنا گیا؟ رپورٹس کے مطابق امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو ایک 15 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک اسلام آباد اس پوری عالمی گیم میں ثالث یعنی میڈیٹر کیسے بن گیا؟ دیکھیں، پاکستان کا انتخاب ایک انتہائی نپاتولا فیصلہ ہے۔ پاکستان امریکہ کا قدیم تصویری ساتھی رہا ہے، اور دوسری جانب اس کے ایران کے ساتھ بھی طویل تاریخی اور جغرافیائی تعلقات ہیں، رائٹ؟ ایگزیکٹلی۔ جب واشنگٹن اور تہران کے درمیان ڈائریکٹ بات چیت کے تمام رابطے منقطع ہوں تو ایسے وقت میں ایک ایسے ملک کی ضرورت ہوتی ہے جس پر دونوں طرف سے کسی حد تک اعتماد ہو، یا کم از کم جو پیغام رسانی تو کر سکے نا۔ بالکل۔ لیکن جب ہم اس 15 نکاتی منصوبے کو پڑھتے ہیں تو شرائط بہت سخت ہیں۔ رکیے ذرا، اس میں امریکہ کی شرائط تو دیکھیں۔ ایران اپنا جوہری پروگرام مکمل طور پر ختم کرے، اپنی میسائل ٹیکنالوجی سے دستبردار ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر اپنے محور مزاحمت یعنی ایکسس آف ریزسٹنس کی حمایت کرنا بالکل بند کر دے۔ یعنی جن ملیشیا گروپس کو وہ پورے خطے میں سپورٹ کرتا ہے۔ اگر میں غیر جانبدارانہ ہو کر سوچوں تو یہ کسی امن معاہدے کی شرائط لگتی ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا لگتی ہیں؟ یہ تو ایک طرح سے مکمل سرنڈر یعنی ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ ہے۔ کیا واقعی کسی کو توقع تھی کہ ایران اسے قبول کر لے گا؟ آپ کا یہ تجزیہ بالکل درست ہے۔ سفارت کاری میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہلی پیشکش جان بوجھ کر انتہائی سخت رکھی جاتی ہے تاکہ دوسرے فریق پر دباؤ بنایا جا سکے۔ اچھا، یعنی امریکہ جانتا تھا کہ ایران اسے فوراً نہیں مانے گا؟ بالکل جانتا تھا، اور واقعی ایران نے ان شرائط کے جواب میں اپنی 5 شرائط سامنے رکھ دی۔ ان کی مانگیں کیا کیں؟ ان کی مانگ ہے کہ ان پر حملے فوراً بند کیے جائیں، تباہ شدہ انفراسٹرکچر کے لیے جنگی ہرجانہ ادا کیا جائے۔ ہر جانا؟ وہ تو امریکہ کبھی نہیں دے گا۔ صحیح کہا، اور سب سے اہم اور پیچیدہ مانگ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول کو بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا جائے۔
یہاں میں تمام سننے والوں کے لیے ایک ضروری وضاحت کرنا چاہتی ہوں۔ اس پورے معاملے میں دونوں اطراف سے انتہائی سخت اور جذباتی بیانیاں عام ہو رہے ہیں۔ بہت ضروری وضاحت ہے یہ۔ ہمارا مقصد ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن کے اس پلیٹ فارم سے کسی بھی فریق کی فوجی یا سیاسی حمایت کرنا نہیں ہے۔ ہم محض ان عالمی دستاویزات اور انٹیلیجنس رپورٹس کی غیر جانبدارانہ وضاحت کر رہے ہیں۔ بالکل، جو خیالات سورسز میں ہیں ہم بس ان کی تہہ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ حقیقت آشکارا ہو۔ یہ غیر جانبداری واقعی ضروری ہے، کیونکہ دونوں طرف کے لیڈرز کے بیانات ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں۔ ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران بری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ ہاں، ان کا کہنا ہے کہ ایران کی فوجی طاقت ختم ہو چکی ہے اور وہ ہر حال میں ڈیل کے لیے منتیں کر رہا ہے۔ جبکہ ٹھیک اس کے برعکس ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کسی بھی قسم کے معاہدے یا مذاکرات سے صاف انکار کر دیا ہے اور الٹا دھمکی دی ہے۔ یہ پوری سفارتی صورتحال واقعی بہت پیچیدہ ہے۔ یہ تو ایک پوکر کے کھیل جیسی محسوس ہوتی ہے۔ پوکر میں ہر کھلاڑی اپنے پتے چھپا کر رکھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی بازی سب سے مضبوط ہے۔ بہترین مثال ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس میز پر یہ دونوں کھلاڑی بیٹھ کر بلف کر رہے ہیں اس میز کو آگ لگی ہوئی ہے۔ دبدبہ حاصل کرنے کی اس کوشش میں دنیا کی معیشت جل کر راکھ ہو رہی ہے۔ دونوں سمجھتے ہیں کہ سامنے والا وقت گزرنے کے ساتھ ٹوٹ جائے گا، لیکن وقت کسی کے حق میں نہیں ہے، اور جب ڈپلومیسی کام نہیں کرتی نا تو نشانی ازیات یعنی میپس بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ہم نے دیکھا جب اس جنگ کا دائرہ اچانک لیبنان تک پھیل گیا۔ بالکل، ایک طرف ایران کے ساتھ 15 نکاتی منصوبے کی باتیں چل رہی تھیں تو دوسری جانب اسرائیل نے لبنان میں باقاعدہ زمینی کارروائی شروع کر دی۔ ہاں، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اپنے حفاظتی بفر زون کو وسیع دے رہے ہیں۔ اس بفر زون کی معنی کیا ہے؟ کیا یہ محض دفاعی حکمت عملی ہے؟ اگر ہم اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ کا حالیہ بیان سنیں تو یہ محض دفاعی تو بالکل نہیں لگتا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے دریائے لتانی یعنی لتانی ریور تک کی سرحد پر مکمل اسرائیلی خود مختاری قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دریائے لتانی، وہ تو لبنان کے اندر ایک اہم جغرافیائی اور توانائی کا راستہ ہے۔ بالکل، بفر زون کا مطلب فوجی زبان میں ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں فوجی ٹکراؤ روکا جا سکے، لیکن جب وہاں سوورینٹی یعنی مکمل حکومتی قبضے کا مطالبہ کیا جائے تو یہ سرحدیں تبدیل کرنے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب بہت گہرا ہے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل کی آپریشن ایپک فیوری کا بنیادی مقصد صرف ایران کی فوجی صلاحیت کو روکنا تھا، تو کیا لیبنان کی جانب یہ فوجی پیش قدمی اصل ہدف سے بھٹکنا ہے؟ جسے فوجی زبان میں مشن کریپ کہتے ہیں۔ ہاں، جہاں آپ کا مقصد بڑھتا چلا جاتا ہے، یا پھر یہ پہلے سے ہی کسی وسیع تر منصوبے کا حصہ تھا جس کی صرف اب پردہ پوشی اتر رہی ہے۔ یہاں میں CSIS کے رپورٹس اور خاص طور پر پروفیسر جیانگ کے حالیہ تجزیے کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ انہوں نے اس پر ایک بہت ہی مختلف اور گہرا زاویہ پیش کیا ہے۔ اچھا، ان کا کیا ماننا ہے؟ ان کے مطابق اسے صرف جیو پالیٹکس یا مشن کریپ کے آئینے میں دیکھنا غلطی ہوگی۔ انہوں نے اس پیش قدمی کو گریٹر اسرائیل یعنی عظیم تر اسرائیل کے طویل مدتی تصور سے جوڑا ہے۔ ویٹ، گریٹر اسرائیل، یہ تو ایک بہت پرانا کانسیپٹ ہے۔ بالکل، پروفیسر جانگ نشاندہی کرتے ہیں کہ اس جنگ کے پیچھے کچھ انتہائی مضبوط مذہبی اور تاریخی عقائد کار فرما ہیں، جیسے مسجد اقصیٰ کے مقام پر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے پراسرار منصوبے۔ اور جنگ جوج و مجوج یعنی گوگ اینڈ مگوگ کی صدیوں پرانی پیشگوئیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے اس میں۔ صحیح کہا، ان عقائد کو عملی جمع پہنانے کا جو جذبہ ہے وہ اس فوجی مہم کو ڈرائیو کر رہا ہے۔ مطلب یہ صرف زمین یا تیل کی لڑائی نہیں رہی، بلکہ اس میں تھیولوجی یعنی مذہبی عقائد کا تڑکا بھی شامل ہو چکا ہے۔ اور جب مذہب شامل ہو جائے تو کوئی بھی فوجی لڑائی لامحدود ہو جاتی ہے۔ اور شاید اسی وصیت کو بھانپتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹیرس نے عالمی برادری کو ایک نہایت سخت وارننگ دی ہے۔ ہاں، ان کا بیان بہت سخت تھا۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ لیبنان کو اگلا غازہ بننے سے روکا جائے۔ اس الفاظ کا چناؤ بہت واضح پیغام دیتا ہے کہ وہاں کس قسم کی تباہی کا ڈر ہے۔ بالکل، غازہ کا نام لینے کا مطلب ہی مکمل فوجی، معاشی اور انسانی تباہی کی نشاندہی ہے۔ اور جب کسی علاقے میں آگ اس تیزی سے پھیلتی ہے نا تو پڑوسی چاہے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو محفوظ نہیں رہتے۔
یہی بات مجھے اس تجزیے کے سب سے حیران کن حصے کی طرف لے آتی ہے۔ خلیج تعاون کونسل یعنی GCC کے ممالک، ہاں، ان کا کردار بہت اہم رہا ہے اس سب میں۔ ان عرب ممالک نے ہمیشہ اس پورے تصادم سے خود کو کوسوں دور رکھنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اپنی غیر جانبداری کا چوگا پہن کر اس آگ سے بچ نکلیں گے، لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو GCC ممالک، خاص طور پر UAE اور سعودی عرب کا یہ خیال تھا کہ ان کی زمین پر موجود جدید ترین امریکی فوجی بیسز ان کی حفاظت کی پکی ضمانت ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ ایران ان پر حملہ کرنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ صحیح، کیونکہ وہاں امریکی مفادات موجود ہیں، لیکن ان کی غیر جانبدار رہنے کی یہ ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی۔ بالکل، آپریشن ایپک فیوری شروع ہونے کے پہلے ہی 48 گھنٹوں میں ایران نے اپنی جوابی کارروائی کا رخ 9 خلیجی ریاستوں کی طرف موڑ دیا۔ اعداد و شمار کو سن کر دل دہل جاتا ہے۔ صرف متحدہ عرب امارات پر ان پہلے 48 گھنٹوں میں 150 بالسٹک میسائلز اور 500 ڈرونز داغے گئے۔ 150 میسائلز اور 500 ڈرونز ایک ملک پر؟ جی ہاں، اب UAE کا دفاعی نظام کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو، جب اس تعداد میں حملہ ہو تو دفاع ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قطر کی راس لفن جیس تنصیب، جہاں سے دنیا کو LNG کی بہت بڑی سپلائی جاتی ہے، اور دبئی کا عالمی ایئرپورٹ بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ دبئی ایئرپورٹ کا متاثر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹرانزٹ ہب ہے، عالمی تجارت اور ٹورزم کا دل ہے۔ اور راس لفن پر حملہ سیدھا سیدھا دنیا کو یہ پیغام تھا کہ اگر خارگ آئیلینڈ جلے گا تو ہم تمہاری سپلائی لائنز بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی ایران نے واضح کر دیا کہ یا تو سب کا چین قائم رہے گا یا پھر کسی کا نہیں رہے گا۔ یہاں آ کر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ یہ صورتحال تو ویسی ہی ہے کہ تصور کریں کسی نے اپنے گھر کے دروازے پر دنیا کا بہترین اور سب سے مہنگا سیکیورٹی سسٹم لگا لیا ہو، کیمراز، الارمز، گارڈز سب موجود ہیں۔ اچھا۔ لیکن اچانک اس کی پوری گلی میں آگ لگ جائے۔ دروازے کا سیکیورٹی سسٹم تو اسے باہر سے آنے والے چور سے بچا سکتا ہے، لیکن جب پورا پڑوس جل رہا ہو تو اس کی اپنی چھت جلنے سے کوئی سیکیورٹی الارم نہیں بچا سکتا۔ امریکی بیسز نے انہیں اس آگ سے نہیں بچایا۔ بہت خوب، یہی وہ احساس ہے جس نے GCC ممالک کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ اس 48 گھنٹے کے صدمے نے انہیں اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی ساری سیکیورٹی پالیسی پر مکمل نظر ثانی کریں۔ تو اب وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اب وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ صرف امریکی امبریلا پر انحصار کرنا یا وقت آنے پر خود کو غیر جانبدار کہنا کافی نہیں ہے۔ انہیں اپنی مقامی دفاعی صلاحیتوں کو اس حد تک مضبوط کرنا ہوگا کہ وہ عالمی طاقتوں کے محتاج نہ رہیں۔ یہ ایک پورے خطے کی ذہنیت کا تبدیل ہونا ہے۔ اب تک ہم نے بڑی حکومتوں، فوجی پیش قدمیوں اور عالمی پالیسیز پر گہرائی سے بات کی، لیکن ایک عام شخص جو یہ تجزیہ سن رہا ہے اسے لگ سکتا ہے کہ یہ تو صدیوں دور کے فوجی مسائل ہیں، جو کہ سچ نہیں ہے۔ بالکل، حقیقت یہ ہے کہ یہ جغرافیائی تبدیلیاں عالمی افراط زر یعنی انفلیشن کے روپ میں دنیا کے ہر کونے میں عوام کے گھروں تک پہنچ رہی ہیں۔ ہاں، جیسا کہ ہم نے آبنائے ہورمز اور خرگ آئیلینڈ کے حوالے سے دیکھا، جب آئل $126 فی بیرل ہوتا ہے تو صرف پیٹرول پمپس پر لگنے والا بورڈ تبدیل نہیں ہوتا۔ توانائی کی قیمتیں بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ، یوٹیلیٹیز، اور سب سے اہم بات، کھاد یعنی فرٹیلائزر جو نیچرل گیس سے بنتی ہے وہ انتہائی مہنگی ہو جاتی ہے، جس کا سیدھا اثر کھیتی باڑی کے خرچے پر پڑتا ہے۔ اور نتیجتاً عالمی سطح پر اشیاء خور و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ یہ جنگ دنیا بھر کے غریب اور متوسط طبقے کی تھالی سے نوالا چھین رہی ہے۔ ہر ایک چیز دوسری چیز سے اس قدر جڑی ہوئی ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ لیکن اس پورے منظرنامے میں ایک اور بہت بڑا سوال اپنی جگہ موجود ہے، وہ کیا؟ جو شاید سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس پوری وسیع تر جنگ میں چین اور روس کہاں کھڑے ہیں؟ ابھی تک ہم نے ان عالمی طاقتوں کا کوئی سیدھا فوجی کردار نہیں دیکھا۔ اچھا، یہ واقعی ایک فکر انگیز پوائنٹ ہے۔ یہی وہ فکر انگیز خیال ہے جو میں سننے والوں کے لیے آخر میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ چین اور روس چپ نہیں بیٹھے۔ چین نے اس تصادم کے فوراً بعد اپنی 3000 شہریوں کو بحفاظت وہاں سے نکال لیا ہے، جو ان کی لاجسٹیکل صلاحیت کا ثبوت ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ چین مسلسل ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے تاکہ اس کے تجارتی جہاز محفوظ رہیں۔ چین عالمی معیشت کا انجن ہے اور اس کی توانائی کا ایک بڑا حصہ اسی خطے سے آتا ہے۔
مطلب چین کی معیشیت کے مفادات خطرے میں ہیں؟ تو کیا اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ چین کو اپنا کردار بدلنا پڑے؟ کیا یہ مدتوں چلنے والی لڑائی چین کو مشرق وسطیٰ میں صرف ایک معاشی سرمایہ کاری کی طاقت کے بجائے ایک فوجی اور تصویراتی طاقت بننے پر مجبور کر دے گی؟ واو! اگر ایسا ہوتا ہے تو جب آپ کا تیل اور گیس بند ہونے کا خطرہ ہو تو سفارتی اپیلز کی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب چین کو اپنی تجارتی شاہراہوں کی حفاظت کے لیے فوجی موجودگی قائم کرنی پڑے گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو امریکہ کی خطے میں اجارہ داری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور ہم دنیا کے نظام کو نئے سرے سے بنتے ہوئے دیکھیں گے۔ واقعی یہ ایک ایسی پیش رفت ہوگی جو آنے والی کئی دہائیوں کی تاریخ لکھے گی۔ بالکل۔ پروگرام کے شروع میں ہم نے جو ایک پہاڑ کے پرسکون جھیل میں گرنے کی مثال دی تھی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہاڑ کے گرنے سے اٹھنے والا سونامی ابھی تھما نہیں ہے۔ وہ مسلسل نئی لہروں کو جنم دے رہا ہے جو ڈپلومیسی، معیشت اور عالمی نظام کے ساحلوں کو بری طرح تباہ کر رہی ہیں۔ اور اس تباہی اور نئی تاریخ کے بننے کے سفر میں سب سے ضروری بات یہی ہے کہ ہم ان تمام حقائق کو بغور سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور ہم اپنی اس کوشش میں ہمیشہ سننے والوں کی آراء اور تجربات کو اہم سمجھتے ہیں۔ اس تفصیلی تجزیے یعنی آج کے ڈیپ ڈائیو کے بارے میں اپنی رائے، سوالات اور تجاویز info@radiovoiceofsindh.com پر ضرور بھیجیں۔ سننے والوں کا فیڈ بیک اس تحقیق کو مزید بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن کی جانب سے اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ دنیا کے بدلتے ہوئے ان حالات پر ہمیشہ نظر رکھیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ Amaji Samatun Tain, Radio Voice of St. London.